السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور یہ ہے پیارا رمضان نشریات افطار عامر کے ساتھ اور پیارا مقابلہ۔ پیارا مقابلے میں ہمارے یہاں پر پارٹیسپینٹس آتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، اور ان سے ہم سوالات کرتے ہیں۔ پہلا حافظے کا امتحان ہوتا ہے، پھر جو اشاروں کی مدد سے شخصیات کو پہچاننا ہوتا ہے، یا واقعے کو یا مقام کو یا کسی حادثے کو، اور پھر آخری راؤنڈ ہوتا ہے بوجھو تو جانے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زیر شازمہ خان، سر سید گورنمنٹ گرلز کالج۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ شازمہ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جناب محمد عاصم بلال صاحب، جامعۃ الرشید زبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ مفتی کریم صاحب خیریت سے؟ خیریت سے۔ پیش، بڑا پیارا نام ہے بھائی آپ کا، عائشہ فاطمہ، ماشاء اللہ۔ عائشہ فاطمہ، BBA بحریہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دو عظیم نام جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر جو ہے مقدر بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو ایک ماں ایک بیٹی، عائشہ فاطمہ۔ اچھا جی، اب پہلا راؤنڈ جو ہے وہ حافظہ شرط ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو حافظہ شرط ہے، آپ نے کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت کا منصب سنبھالا، جب انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا تو کئی مسائل آپ کے سامنے درپیش تھے، بہت سارے مسائل۔ پہلا تو سب سے بڑا یہ تھا کہ دو قبیلے تھے جو انہی دو قبیلوں سے تعلق رکھنے والے دو بدبخت، وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن بیٹھے تھے۔ دو قبیلے تھے، یاد رکھیے گا۔ ایک مسلمہ کذاب تھا، حنفیہ قبیلے کا، اور ایک اسود انسی تھا۔ اسود انسی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوا تھا صحیح طرح سے، بعد میں ظاہر ہوا، لیکن یہ کہ ظاہر ہو رہا تھا آہستہ آہستہ۔ دوسری طرف ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا جس نے اسلام کے ایک اہم ترین رکن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ تھا زکوٰۃ۔ تو ایک طرف ارتداد کا فتنہ تھا، ارتداد کہتے ہیں مرتد ہو جانے، جو مرتد ہو جاتا ہے وہ ارتداد کی راہ پہ چل پڑتا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت، نبی سے غداری، کسی سے؟ اسلام سے غداری، نبی سے غداری، نبی سے غداری، اسلام سے غداری، اسلام سے غداری، خدا سے غداری، سیدھی سی بات۔ تو یہاں پر ارتداد ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ایک اہم فریضے یعنی زکوٰۃ کے منکرین موجود تھے۔ اب ان باغیوں سے لڑائی چھیڑ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر، ایک ایسی ہستی تھے جو ایک بڑے لشکر کو ایک صحابی کی قیادت میں روم روانہ فرما چکے تھے۔ اب فوجیں نہیں تھیں، ساری مدینے کی فوجیں روم جا چکی تھیں، اور مدینے میں بہت تھوڑی تعداد میں افراد رہ گئے تھے کہ جو لڑ سکتے ہیں۔ اس میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ بھی چونکہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے تو وہ بھی اب شامل نہیں تھے۔ تو اب مولا علی جہاں شامل ہوں تو پھر تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر کو یہ بھی فکر تھی کہ علی بھی نہیں ہے، آپ وہ سوچتے تھے، بار بار پوچھتے تھے علی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ اب دوستی تھی نا بھائی، آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کے چکروں میں پڑے ہیں۔ یہ تو چاروں دوست تھے بھائی، یہ تو چاروں دوست تھے، ان میں کوئی نمبر 1 نمبر 2 تھوڑی تھا۔ کوئی روٹ جاتا تو دوسرا منا لیتا تھا، دوسرا منا لیتا، تیسرا منا لیتا، چاروں دوست تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں 4 یار، حق 4 یار، تو یہ 4 یار تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے یہ تو کہا کہ ہم مرتبہ ہیں یارانی نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ واہ 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 واہ، کچھ فرق نہیں ان چاروں۔ تو مسلمانوں کے لیے 2 ہی راستے بھائی۔ دیکھو بات سنیں، کوئی مقابلہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتا 10 منٹ ہے، 12 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، ہاں یہ ہمارے جتنے منٹ ہے، ہاں ایسے چلے گئے۔ نہ بابا نہ بابا نہ بابا نہ، یہ حضرت ابوبکر کا واقعہ ہے بابا، اس کو تو ہم نے کرنا ہے بابا، ہاں یہ تو ہم ابوبکر کو کیسے چھوڑے گا بابا، یہ تو ہمیں کرنا ہے۔ آج نے کہا کہ مسلمانوں کے 2 ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو اہم رکن یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور انہیں ملا کر ان قبائل کے ساتھ جنگ کی جائے، یعنی مسلمان تعداد کم ہو رہی تھی نا، تو یہ راستہ تھا کہ
کسی نے مشورہ دیا کہ یا ابا بکر صدیق ایسا کریں، یا ابا عبد الرحمن اب ایسا کریں کہ آپ یوں کیجئے کہ جو اس میں زکوٰۃ نہیں دے رہے نا ان کو چھوڑیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک چیز بتاتا ہوں، پلیز اس کو اپنے دل میں مت دیجیے گا۔ جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ نہیں دیے تھے اپنے دل میں نہ لیں۔ بات یہ تھی کہ ہمارے سینٹ میں ووٹ 17 کے 17 ادھر ادھر چلے گئے، تو ہمارے کسی نے مشورہ دیا کہ ابھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے تو اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو ابھی ان لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپس میں ملا لیں اور ان سے ووٹ لے لیں۔ تو وہ ووٹ ہمیں بڑھ گئے۔ 17 ووٹ ہمارے باغی کے لوگ تھے، باغی غدار، جنہوں نے ووٹ کسی اور کو دیا۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے 17 کو ملا لیا، ابو بکر نے نہیں ملایا، ابو بکر نے نہیں ملایا۔ مثالیں دیتے نا لوگ حکمران اسلام کی کھڑے ہو کر، تو میں جواب دینا چاہتا ہوں، ابو بکر نے نہیں ملایا۔ ان سے کہا یہ مرتدین ہیں، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے لیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں، منکرین زکوٰۃ کا تو سب سے پہلے دشمن ہوں میں۔ منکرین زکوٰۃ کا تو پہلے دشمن ہوں میں، ان کو کیسے لے لوں ساتھ؟ تو جنہوں نے ووٹ بیچے ان کا تو سب سے پہلے دشمن ہوں میں، انہیں کیسے لے لوں ساتھ؟ سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، خان صاحب سمجھنے والی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں لیتے، اور کھلم کھلا انہوں نے اسلام سے انحراف کیا۔ کھل کر ووٹ ڈالیں بھائی، دوسری طرف کھل کے ووٹ ڈالیں، ہم ان کو نہیں لیتے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اصحاب کی رائے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ واللہ میں دونوں سے لڑوں گا، میں دونوں سے لڑوں گا۔ اور حضرت ابوبکر کے اس فیصلے کے پیش نظر در حقیقت سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، سورۃ توبہ کی ایک آیت تھی، اور وہ آیت کیا تھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ہے، وہ کیا ہے، وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ یہ آیت ان کی پیش نظر تھی، شاباش، یہ آیت ان کی پیش نظر تھی کہ رسول پہ سب قربان، اللہ اس کے رسول پہ سب قربان، تو میں کیسے؟ اور اس آیت کا ماخذ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ تو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر عزیز نہ ہوں۔ تو یہ حضرت ابوبکر ہی کر سکتے تھے بھائی۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا اب ایک ایک دستہ تیار کریں، اور انہیں بیرون ریاستوں میں متعین کر دیا، اور باغیوں سے، غداروں سے، ختم نبوت کے مکاروں سے، جنہوں نے ختم نبوت ماننے سے انکار کیا تھا، ان مکاروں کے ساتھ انہوں نے لڑائی کا آغاز کیا۔ یہ جو واقعہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں حضرت سوالات کی طرف۔ زیر پہلا سوال، اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسود انسی، مسلمہ کذاب، ایک روایت میں اسود انسی بھی ہے اور ایک روایت میں طلیحہ اسدی بھی ہے، تو یہ دو لوگ ہیں۔ اچھا اسود انسی کا مطلب یہ ہے کہ اسود انسی جو تھا نا وہ سونے کنگن پہنتا تھا، تو وہ ذرا دور رہتا تھا، یہ بڑا کمینہ آدمی تھا، اس نے بہت دیر بعد چیزوں کو، اس نے تو قرآن بھی تیار کر لیا تھا، تو یہ بہت دیر بعد ہاتھ میں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ طلیحہ اسدی تھے، جن سے طلیحہ اسدی کو کہا جاتا ہے۔ یہ صاحب تھے، یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، پاگل ہو گئے تھے، اور انہوں نے پاگل ہو کے بالکل ہی یعنی پاگل سے مراد یہ کہ مسلمہ سے بھی بڑے پاگل تھے، انہوں نے عجیب عجیب باتیں شروع کر دی تھیں۔ تو ان صاحب کے ساتھ کیا حرکت کی گئی ہے اور کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کبھی جب موقع ملے گا۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ زید ان دو بدبختوں کے نام بتائیے جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے۔ مسلمہ بن کذاب اور اسود انسی۔ مان لیتے ہیں اسود انسی، مسلمہ کذاب اور طلیحہ اسدی، یہ تین لوگ تھے، لیکن ہم طلیحہ اسدی بھی آپ کے جواب درست۔ تعلیم لگاؤ، تعلیم لگاؤ، تمہاری مشین والی بناؤ۔ اچھا اب زبر، مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ وہ تھا کہ جس قبیلے سے ایک لونڈی حضرت علی کو دی گئی
اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ اپنے وقت کا ایک بہت فقیہ بزرگ بنا جسے محمد بن، قبیلہ آ جائے گا نا نام اگر آگے بتا دیں، محمد بن آخر میں کربلا جب جا رہے تھے امام حسین تو انہوں نے اپنے بھائی انہی سے بہت دیر تک باتیں کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، انہوں نے کہا مجھے جانا پڑے گا، آپ یہاں سنبھالیے گا مدینے میں سغرا کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ سغرا بانو وہیں تھی نا، بھول گئے تم؟ ہے سغرا بانو، بابا کا گھوڑا پکڑ لیا تھا نا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں آپ کے پاس سغرا کو چھوڑے جا رہا ہوں، ہم لوگ آ جائیں گے واپس، لیکن ہم میں سے عورتیں آئیں گی، یہ ان سے کہا تھا، ہم میں سے عورتیں واپس آ جائیں گی، ہم آ جائیں گے، شاید زین اللہ، شاید علی آ جائے واپس۔ علی تین تھے، علی اصغر، علی اکبر اور علی بن حسین یعنی زین العابدین۔ تو ان کو کہا شاید علی آ جائیں، لیکن ہم میں سے صرف عورتیں ہی واپس آئیں گی، آپ نے مدینے میں خیال رکھنا ہے، رسول کی سنت کو پکڑ کے رکھنا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آپ نے تفرقے نہ ہونا ہے، آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ میں یزید کے خلاف جو خروج کر رہا ہوں وہ در حقیقت میں ایمان کے لیے خروج کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے محمد بن حنفیہ سے کی تھیں، اور محمد بن حنفیہ قبیلے سے تھے۔ حنفیہ قبیلے کی لونڈی کو حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، جسے محمد حنفیہ پیدا ہوا، اور قبیلے کا نام تھا حنفیہ، جس کو لوگ حنیفہ کہہ دیتے ہیں۔ حنیفہ نہیں ہے، حنیفہ تو امام حنیفہ ہے، یہ حنفیہ قبیلہ ہے جس قبیلے، اور اسی قبیلے سے ایک عورت نے یہ ہمارے معیز عمر صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ حنفیہ قبیلے نے کی عورت نے آپ کو زہر بھیجا، یعنی حضرت ابوبکر کو، تو معیز عمر صاحب مجھ سے پوچھ رہے کہ جب ان کو پتہ تھا اس میں زہر ہے تو انہوں نے زہر کیوں کھایا؟ یہ تو خودکشی ہو گئی۔ اچھا سوال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوال، یہ تو گستاخی کر دیا، میں جواب دوں گا نا بھائی، دین میں جواب ہمیں آنا چاہیے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اس میں زہر ہے، اور انہوں نے زہر کا لقمہ اس لیے کھایا تھا کہ ان کی عمر 62.5 برس ہو چکی تھی، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تو جب میرے پاس آئے گا تو 63 کا نہیں ہوگا، تو 62.5 کا ہی ہوگا، لہٰذا آپ نے لقمہ کھایا تھا تاکہ رسول کی بات پوری رہے۔ جانا رفیق کے پاس رفیق کو تھا، اور شہادت بھی مطلوب تھی۔ لوگ سمجھتے رہے کہ وہ اگر صدیق شہید نہیں ہوئے، صحیح سمجھ رہے ہیں آپ، صحیح سمجھ رہے ہیں، کہ اگر آپ ان کو شہید کہیں گے تو ان کا مرتبہ گرا دیں گے، کیونکہ انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، پھر ایک منٹ یار، انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، پھر صالحین ہیں، پھر شہداء ہیں، تو اگر آپ شہید بنا دیتے تو مرتبہ گر جاتا۔ اسے ابو بکر صدیق ہی رہے، لیکن اندر سے شہید بھی ہو گئے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے۔ آپ سے سوال ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وقفہ ہوا اور رسالہ کمال ہے، یہ ہوتا ہے کمال۔ پیش سوال یہ ہم کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسلام کا وہ کون سا رکن تھا کہ بعض قبائل جس کی ادائیگی کے منکر ہو چکے تھے؟ زکوٰۃ، جواب بالکل درست ہے، تالیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس جیت صحابی کی قیادت میں لشکر کو روانہ کر چکے تھے؟ حضرت علی، نہیں، آپ زبر دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید بن حارثہ تو اس وقت حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت زید بن حارثہ ایکٹیو نہیں تھے، وہ انتقال کر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید، انہوں نے جواب دے دیا حضرت اسامہ بن زید۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو لے کر آ رہے تھے، اسامہ بن زید آپ کی اونٹی میں سوار تھے، تو ایکٹیو نہیں تھے، یا شہید ہو چکے تھے، یا میرے خیال سے اس زمانے میں وہ موجود نہیں تھے، میرے خیال شہید ہو چکے تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ ہاں تو موتا تو بعد میں ہوئی ہے نا، موتا بعد میں ہی پہلے ہوئی ہے، ہاں حضرت اسامہ بن رسول اللہ کے زمانے میں ہوا ہے نا، ہاں تو پھر یہ شہید ہو گئے نا، شہید ہو گئے تھے نا افسار، تو زور سے بولو نا، تو بیٹا زور سے بولا کرو، کان میں آواز نہیں آتی۔ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے حضرت زید بن حارثہ۔
اچھا جی اب آ جاتے ہیں، اور یہ رسول کے زمانے میں غزوہ موسیٰ تھا. آ جاتے ہیں آپ کی طرف زبر، چونکہ آپ نے کوشش کی تھی لیکن ہم پھر آپ کو چانس دے دیتے. منکرین زکوٰۃ سے جنگ کا فیصلہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر سورہ توبہ کی کون سی آیات تھی؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الی المسجد الحرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ آیت آپ نے نہیں پڑھی، لیکن آپ نے پھر بھی آیت پڑھی سورہ توبہ کی، اس لیے میں نے آپ کو سبحان اللہ کہا. ایکچولی آپ نے یہ آیت پڑھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تالیاں دے دی ہم نے، ٹھیک ہے. چل آ جاتے ہیں آپ کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 4 صحابہ کو بلا کر مدینے کے بیرونی راستوں پر متعین کیا، ان میں سے کسی 2 صحابی کے نام بتا دیجیے. حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید بالکل نہیں. اچھا اس میں ایک نام ابصار آپ نے بنایا. اچھا حضرت علی نہیں تھے اس میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بالکل تعالیٰ نہیں. عنہ. بس اب آپ کے پاس نہیں ہے. حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن انصاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 لوگ تھے. حضرت علی نہیں تھے اس میں، نام غلط لکھا ہوا ہے. اچھا جی اب آگے بڑھتے، اور وہ ہے دوسرا راؤنڈ اشاروں میں. اشاروں کی وجہ سے جلیل القدر ہستی کا نام بتائیے. زیر شیخ الاسلام، السابقون الاولون، وادی ربضہ، حق کوئی نہیں پتا. حضرت عمر فاروق. حضرت عمر کا اس میں سے کیا تعلق؟ شیخ الاسلام نہیں. وادی ربضہ سے کیا تعلق؟ ہنٹ نہیں ہے. ادھر ہنٹ دیے، 4 ہنٹ دیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کا جواب تھا. زبر. مقامات کی وجہ سے شہر کا نام بتائیے. ہنہ جھیل، جبل نور القرآن، ہزار گنجی چلتن پارک، سرینا ہوٹل. یہ دوبارہ بولیے. ہنہ جھیل، جبل نور القرآن، ہزار گنجی چلتن پارک، سرینا ہوٹل. نہیں بتا. پیش ہوٹل سے پہلے والے کا دوبارہ بولیے. پوچھ لیا میں نے. نہیں، سرینا ہوٹل سے پہلے جو آپ نے وہ بولا وہ دوبارہ. ہزار گنجی چلتن پارک، اسلام آباد. سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کوئٹہ میں بھی ہے. چلتے ہیں آپ پیش آپ کی طرف. تصانیف کی وجہ سے شخصیت کا نام بتائیے. دربار اکبری، قصص الہند، او ہو، نیرنگ خیال، آب حیات. ایک ہی نام ہے. دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. جس کو نہیں آتا نا وہ دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہے. میں کر تیسرا دیتا والا ہوں. آپشن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں، میں بتاؤں گا، میرا کام ہے، میرا کام ہی ہے. دربار اکبری، قصص الہند، نیرنگ خیال اور آب حیات. اور آپ کو نہیں آتا. محمد حسین آزاد. 14 ہجری، حضرت سعد بن ابی وقاص، ساسانی سلطنت، ہاتھی. عام الفیل. جنگ قادسیہ. زبر. محی الدین، غنیت الطالبین، بغداد، شیخ ابو حماد. تم نے تو پڑھا ہی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم نے جامع الرشید میں پڑھا ہی نہیں ہوگا. کبھی تو ہم سے راتوں کو باتیں کرتے ہو نا جب، تو پڑھا کرو، ہم تو بتائیں گے. یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. محی الدین، غنیت الطالبین. کتاب غنیت الطالبین مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس رکھی ہوئی ہوگی، دیکھنا جا کے. بغداد شریف میں ان کا روزہ ہے، اور ان کے بیٹے کا نام
حماد تھا تو شیخ ابو حماد کو کہا جاتا ہے۔ آ جاتے ہیں پیش، اشاروں کی مدد سے شہر کا نام بتائیے۔ جنوبی سندھ، سجاول، مرزا عیسیٰ خان ترخان، شیرازی برادران، بڑا قریبی ہے یہیں کہیں۔ حیدرآباد، ہائے ہائے، میں نے کہا تھا یہیں کہیں یہ قریبی ہے، حیدرآباد تو پھر دور ہو جائے گا، ٹھٹا تھا یہ۔ چلیے تیسرا اور آخری راؤنڈ، بوجھو تو جانے بوجھو تو جانے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ کس مسجد کے لیے آئے ہیں؟ زیر مسجد القبا، مسجد قباء۔ بہت دیر کے بعد کوئی آواز آئی ایسی کہ صحیح ہو، تالیاں بجائے گا۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد۔ مجھ سے جا رہا ہوں، تیز سے جا رہا ہوں ہیں تو یوں کروں، تھمز اپ کروں، ایسے کرو، ایسے کرو، دوبارہ کرو، ایک بار اگر 3 بار اسلام میں ہر چیز 3 بار کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں کس دن جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل میں بتا، بہت شاباش، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ معلومات میں اضافہ ہو جائے لوگوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ جس نے ہفتے کے روز ظہر اور عصر کی نماز وہاں پہ پڑھی اس نے گویا عمرہ ادا کر لیا۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور مسجد قباء بہت خوبصورت ہے۔ اس کا گول گنبد دور سے نظر آتا ہے۔ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے تو مکرم صاحب یہ شعر پڑھتے ہیں، کیونکہ مکرم صاحب کو جیسے ہی یہ داخل ہوتے ہیں تو مکرم صاحب نے مجھے خود بتایا، یہ شعر پڑھتے ہیں، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے۔ آہا، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تجھ دھر دیکھا، ہم نے تجھ دھر دیکھا، سرکار نظر آئے، ہم نے تجھ دھر دیکھا، سرکار نظر آئے، ہم نے قباء کو دیکھا، سرکار نظر آئے، ہم نے مسجد جمعہ کو دیکھا، سرکار نظر آئے۔ پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا اتنا سینے سے لگی جالی۔ اب آپ پڑھیں ذرا، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں۔ تو مسجد نبوی کے مینار پہلے نظر آتے ہیں، اس کے بعد مسجد قباء کا بڑا مینار نظر آتا ہے، لیکن پہلے نظر آتا پیدل ہے۔ جاتے تھے غالباً، جی 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 بالکل بالکل، یعنی مسجد اپنے گھر سے ہاں، وہاں سے مسجد قباء پیدل جاتے تھے، پیدل جاتے ہیں، اور ہم بھی پیدل ہی جاتے پیدل جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، اکثر لوگ پیدل جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں قرآن میں ایک تو ہے ذو النورین، وہ تو سب کو بتائیں، آپ کو بتائیں، آپ کو بتائیں، آپ کو بتائیں، حضرت عثمان۔ ذو النون کون ہے؟ ذو النون کے لقب سے کس پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے؟ ذو النون، ہاں ہاں بیٹا آپ کا ہے، صبر تو نہیں بتا سکے نا۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ کیا ہی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اپنی قوم میں منادی کرنے کے بعد
وہ نکل گئے پہلے. اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء اور اپنے پیغمبروں سے بڑی محبت ہے, تو وہ ان کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو وہ پہلے نکل گئے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا, مچھلی کے پیٹ میں وہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہتے ہیں کہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا, کہتے ہیں. اب میں اس پر 1.25 لاکھ پر تو خیر میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ جتنی بار بھی پڑھا آدمی, لیکن کہتے ہیں. اور سوچو 3 دن مچھلی کا پیٹ, نبی مکرم اس میں موجود, کھاتے کیا ہوں گے, پیتے کیا ہوں گے. اللہ کی کس کس راز کو سمجھنے کی کوشش کرو گے, مت سمجھو. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, وہ تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کرنے والے تو کرتے ہیں نا کچھ, اللہ کرتا نہیں ہے کچھ. کن فیکون, بس کہا اور ہو گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ اور حجت قائم ہوگی آیت کریمہ کہ غم سے السلام, غم سے نجات حاصل کی حجت ہے. تو یہ حجت حجت قائم ہے, ہو حجت گئی, یعنی اس سے قرآن نے خود بالکل یہ حجت ہے, حجت. ام المساکین ازواج مطہرات میں سے کس کا لقب ہے؟ حضرت زینب. ہاں حضرت زینب بنت خزیمہ. حضرت زینب 2 حضرت زینب ہے, حضرت زینب بنت خزیمہ بہت مدد کرتی تھی مساکین کی, بہت, اپنا سب کچھ دے دیتی تھی مسکینوں کو. تو رسول اللہ نے کہا اے ام المساکین ادھر تو آؤ, تو تب سے یہ لقب پڑا ام المساکین. اب آ جاتے ہیں آپ سے, پاکستان کے اس وزیر اعظم کا نام بتائیے جن کے عہد حکومت میں پاکستان میں ریڈ کراس سوسائٹی کا نام بدل کر ہلال احمر رکھا گیا. ریڈ کراس سوسائٹی کا نام بدل کر ہلال احمر رکھا گیا, کراس کو ہلال کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو. واہ بھائی واہ, بھٹو صاحب نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, جواب بالکل درست ہے. اور اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ سب کچھ ہو گیا ہے, اب زندگی میں کچھ نہیں بچا, اب تو بیچ سے صرف سوال رہ گیا. اس کے بعد پھر زندگی پہ بتائے گی کہ کتنے نمبر ہیں, زندگی نے کتنے نمبر آپ کو دیے. پیش سے آخری سوال ہم کر رہے ہیں کہ ایک محبت 100 افسانے کس ادیب کی شاہکار تصنیف ہے؟ ایک محبت, بابا جی تھے وہ, بابا جی تھے وہ, بابا جی, میرے بھی بابا جی تھے, سب کے بابا جی تھے, سب کے بابا جی تھے, سب کے بابا جی تھے. وہ میرے بھی تھے, آپ کے بھی تھے, ہم سب کے بابا جی تھے. کہتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے یار سمجھ میں نہیں آتا, لوگ اپنے اندر غلطیاں ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی غلطیاں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تلاش کریں, شاید کچھ کھنگال کے اپنی نکال کے باہر پھینک دیں. دوسروں کی تلاش میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ جب لیٹنا اپنی قبر میں ہے تو دوسرے کی قبر کی فکر کیوں ہے؟ بابا جی تھے. بابا بلے شاہ. اشفاق احمد صاحب, اشفاق احمد صاحب بابا جی کہتے ہیں ان کو, فلاسفر تھے بہت بڑے, بانو قدسیہ کے شوہر تھے. اور بابا بلے شاہ نے ایک محبت 100 افسانے نام کی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے جی. تو کیا رہا پھر, مجھے بلال بھائی, عاصم بلال صاحب, بڑا دھچکا پہنچا آپ کے. میں تو سوچا تھا آج کمال کریں گے, آپ نہیں کر پائے, لیکن زیر آپ زبر اور پیش دونوں 20 نمبر, اور آپ نے 40 نمبر حاصل کیا. آپ کے لیے بہت ساری تالیاں. یہ آج 11واں روزہ ہے, 10واں ہے, ختم ہو جائے گا. آج 10ویں روزے سے کہہ رہا ہوں گھڑیوں اوپر اٹھا کے رکھ دیا کریں. کوئی نہیں رکھتا, پتہ ہے, یہ جان کے گھڑیاں رکھتے ہیں یہیں پر تاکہ میں نیچے جھک کر یہ گھڑی اٹھاؤں. اور پتہ ہے کہ ابھی آج کل کمر میں درد ہے. تو یہ آپ کے ساتھ جائیں گے, یعنی آئی کلر کی طرف سے, ہیلز کی طرف سے. آپ بھابھی کو شادی ہو گئی, بہن تو ہوگی نا, بہن کو دینا, امی کو, امی کو دینا, امی کو دینا. مغلیہ کی یہ آپ کے ساتھ نمکو ومکو کھانا, کچھ ذہن وہن تیز ہو, رات کو بات کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہمارا بھائی ہے, رات کو ہم لوگ فون پہ یہ واٹس ایپ پہ باتیں کر رہے ہوتے. یہ آپ کے ساتھ پیزا پوائنٹ جائے گا ساتھ,
اس کے ساتھ ساتھ یہ مغلیہ کی فوڈ بستی کے پورے گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ جائیں گے. اور ایک زمانے میں ہوتی تھی فردوس کی لان، یہ ہے سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے. سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے 5 نمازوں کا وقت صحیح بتائے. یہ اپنے پاس سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے، کچن میں کیا کیا کب بنانا ہے کب کرنا ہے وہ آپ کو بتائیے. صحیح ہے سوئسٹن کی واچ. اور یہیں پر مرحبا کے لیے ہم ایک سوال کر رہے ہیں آڈینس کے، اور مرحبا کی بائک ظاہر ہے مرحبا کی بائک کے لیے کر رہے ہیں، مرحبا کے لیے تھوڑی نہیں کر رہے ہیں. مرحبا بائک دے گا اس کے لیے کر رہے ہیں. موہد بھائی یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں ہے نا موہد بھائی؟ موہد بھائی بتاؤ، موہد بھائی میں ٹائم کھا جاؤں گا یہ ٹائم؟ ہاں کہہ رہا بہت ٹائم ٹائم کھا رہے ہیں. اچھا جی اب ہم جو ہے وہ مرحبا کی بائک کے لیے سوال کرنے جا رہے ہیں. اچھا سوال غور سے سنیے گا، جواب میں مؤثر کنٹرول روم میں بتا دوں گا. آپ لوگوں نے جواب دینے، یہ لوگ وہاں پر اپنے ہی طور پہ قرآن اندازی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں خود ہی، پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد کربلا کے دور تک یعنی 61 ہجری تک کون سی زوجہ مطہرہ حیات رہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 61 ہجری تک کون سی زوجہ مطہرہ حیات رہیں جنہوں نے الماری کھولی اور جو بوتل جس میں مٹی تھی کربلا کی سرخ ہو گئی، تو آپ نے کہا حسین آج شہید ہو گئے. تو یہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو بتانا ہے. سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، آپ کو مرحبا کی طرف سے بائک ملے گی. آپ نے کال ملاتے رہنا ہے، نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں. میں ابھی جواب دیتا ہوں جا کر. آپ نے بتانا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا ہے؟ دکھاؤ 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 دکھاؤ. ہاں کچھ ہے کیا؟ کچھ دینا ہے؟ جاؤ جاؤ بھاگ کیا جاؤ. شاباش شاباش بھاگ، گلے مت لگنا، آ جاؤ. ہاں ہاں یہ پیزا پوائنٹ، یہ پیزا پوائنٹ کی طرف سے آپ پیزا کھائیے گا. نہیں دے سکتے، یہ لوگوں کے لیے. آپ سے پیزا کھا سکتی ہیں، فیملی کو لے کے جائیے گا، پیزا کھائیے گا. اگر یہ لوگ آپ کو کم پیزا دیتے بولے گا عامر بھائی نے بھیجا ہے زیادہ دو. ہاں تم تو اور لے جانا 200 سارے جامع تو رسید پکڑ کے لے جانا. اور یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے آپ یہ پیزا کھائیے گا. تو پیزا کھائیے گا تو پیزا کھاؤ تو یاد کرو بھوک عامر لیاقت کی. ہاں تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میرا موڈ بہت اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا